زمان پارک میں جو ہے نا وہ بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ FIA کے کچھ لوگ اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں عمران خان صاحب والے ایگریمنٹ کے اندر، تو اس کے تحت 315 روپے لیٹر بنتا ہے، تو 3.5 ارب ڈالر سرکار کو ہر مہینے اپنے پلے سے ڈالنا پڑتا ہے۔ مہنگائی جا کے رکے گی کہاں؟ اب جو لوگ اسے آئین شکنی کہہ رہے ہیں، یا تو انہوں نے 254 جو ہے وہ آئین میں سے کھوج کے پھینک دیا ہے، یا وہ اسے پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ ان کو راتوں رات اسے ترقی دے کے کانوں کو اور گانوں کو سے ترقی دے کے نائب تحصیلدار بنا دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کی خبروں پہ تو میں آپ سے انالیسز لوں گی، لیکن خبر سے پہلے نا آج ایک افواہ بہت گرم ہے۔ ویسے تو کافی دنوں سے اس کا خدشہ تھا، لیکن اب چل رہا ہے کہ جی شاید زمان پارک میں جو ہے نا وہ بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے یا کچھ اور بڑا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ افواہیں گردش کر رہی ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس ضرور کوئی خبر ہوگی، تو پہلے میں آپ سے اسی سے شروعات کروں ویلاگ کی۔ دیکھیے، میرے پاس جو اطلاع ہے، اگر تو زمان پارک میں ہونا تھا تو وہ گزشتہ رات ہو جانا تھا، کیونکہ گزشتہ رات 4 گاڑیاں جو تھیں، وہ جو اینٹی رائٹ پولیس ہوتی ہے اس کی بھیجی گئی تھی زمان پارک، لیکن وہ زمان پارک کے پاس سے گزر کے اور چکر لگا کے واپس آ گئی، یا ان کو واپس بلا لیا گیا۔ یہ بھی خبر تھی کہ FIA کے کچھ لوگ اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں، یہ بھی خبر تھی، اور بڑے ایمرجنسی میں پہنچے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک افواہ تھی اور ٹی وی نے چلائی بھی کہ رات 2 بجے عمران خان کے گھر پہ آپریشن ہوگا، اور جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، وہ 4 گاڑیاں جو گئی تھیں، وہ آخری وقت میں ان کو ڈائریکشن دی گئی کہ وہ واپس آ جائیں۔ اب پتہ نہیں کیا پکا ہے، اگر تو کچھ بڑا وہاں پہ ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ پھر یہ افواہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے ٹویٹ کی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اور وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تو میں نے اسحاق ڈار صاحب کے فیملی ذرائع سے چیک کیا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اس وقت جو اسمبلی کے اندر جو بل ٹیبل ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ میٹنگز تھیں ان کی، کچھ بینکوں سے اور کچھ مالیاتی اداروں کے لوگوں سے جو پاکستان نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو ان کے لیے ڈار صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی اطلاع تھی، افواہ رہی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ استعفیٰ دینے لگے ہیں۔ تو پھر ایک اور افواہ، یہ نہیں الیکشن کمیشن استعفیٰ نہیں دینے لگے، بلکہ جوید اقبال جو ہیں، جسٹس جوید اقبال جو مسنگ پرسن کمیشن کے ابھی تک سربراہ ہیں اور پورا سرکاری پروٹوکول، تنخواہیں، پرکس اینڈ الاؤنسز لے رہے ہیں، وہ شاید جو ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے لگے ہیں۔ تو افواہیں تو بہت تھیں، بڑی افواہیں، تو اس سے بڑا نہیں گیا۔ پرائم منسٹر کے استعفے کی اطلاع نہیں آئی، صدر کے استعفے کی اطلاع نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کسی نے ڈاکومنٹ شیئر کیا کہ جناب جو ہے قمر باجوہ صاحب کا کوئی رشتہ دار جو تھا، اس کو فرسٹ سیکرٹری لگانے کی کوشش کی گئی کینیڈا کے اندر، تو کینیڈین گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ موصوف جو ہیں وہ اب ترکی میں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ تو اب خبر کی طرف آ جاتے ہیں سر۔ عمران خان صاحب کو تو الیکشنز کا انتظار ہے ہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی بے صبری سے، آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی، لیکن اب تو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی الیکشن کا انتظار ہے۔ سر، تو یہ آخر حکومت الیکشن کروا کیوں نہیں دیتی؟ فرض کریں آج کی ڈیٹ میں عفیفہ اناؤنس کر دیتی ہیں کہ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگلے 90 دن کے اندر، اور ساتھ میں قومی اسمبلی کے بھی ہوں گے، اوکے۔ یہ جو ہم IMF کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ میں آپ کو قیمت بتا دوں پیٹرول کی، $1 پلس 50 روپے، مطلب ہم تو $1 پہ ہو جاتا تھا، اور اب سوچا تھا کہ جی $1 پہ قیمت پہنچ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی فل سٹاپ لگ جائے گا، تو آپ نے 50 روپے اور ایڈ کر دیے اس میں۔ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ہیں نا، تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تقریباً 265۔ سر، ڈیولپمنٹ تو ہمیں صرف اتنی نظر آتی ہے کہ ریٹس بڑھتے ہیں، اور تو ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ اس ملک میں نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔
یہ 315 रुपए बन रहा है आज के दिन के अंदर, ठीक है, और हुकूमत ने बढ़ा के 270 किया है। इसका मतलब ये है 270 किया कि 280-72 किया मेरा ख्याल है। तो अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए डेवलपमेंट लेवी और $1 जो है वो 265 का है, तो 265 ज़रब 50 ये 315 हो गए। हुकूमत की जो कैलकुलेशन जो उन्होंने IMF के साथ मानी हुई है अपना इमरान खान साहब वाली एग्रीमेंट के अंदर, अब तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही हो रही है, तो उसके तहत 315 रुपए लीटर बनता है। लेकिन खुदा ना करे वो वक्त आए, मैं तो इससे रगड़ा निकल रहा है, अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बेसब्री से इंतजार है इलेक्शंस का, कि केस कोई और था लेकिन इलेक्शंस के ऊपर सवाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना अब इलेक्शन का हम टेक्निकल जायजा लेने बैठे थे, हम कहेंगे वोट के चले जाएंगे, तो 3 माह के ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास होने चाहिए, हमें दरामदाद के लिए चाहिए, वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। इस वक्त हमने बेशतर चीजों की अदायगियां रोकी हुई हैं। ज़ाहिर है जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो अदायगियां भी करना चाहेगी, और अगर वो अदायगियां कर देती, वरना उस पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अगर वो अदायगियां कर देती है तो इस वक्त हमारे मतलब के देखिए ना, $72 अरब पिछले साल हमारी इंपोर्ट्स थी और तकरीबन $32 अरब की एक्सपोर्ट्स थी, तो $40 अरब का डिफरेंस निकलता है। तो 3-3.5 अरब सरकार को हर महीने $3.5 अरब हर महीने अपने पल्ले से डालना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे खजाने के अंदर इस वक्त 1 माह की दरामदी ब्रिज को गैप करने के भी पैसे नहीं है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो आती है ना 3 माह के लिए, तो एक तो ये हो गया फाइनेंशियल, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो है वो ये है कि जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके सामने भी कहा, उन्होंने अदलिया को कहा कि जी आप हमें लॉ ऑफिसर नहीं दे रहे रिटर्निंग ऑफिसर बनाने के लिए जो कि आपको देना होते हैं। फौज कह रही है कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, वजारत खजाना ने हमें कह दिया कि जी हमारे फंड्स नहीं है, तो हम इलेक्शन कैसे मुनक्कद करवाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना इसकी जिम्मेदारी लें अपने कंधे के ऊपर और ऑर्डर करें इन तीनों को। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि हाफिज आसम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को ये मुज़ाहिर अली अकबर साहब तलब फरमाएं, ठीक है, क्योंकि वो भी गुजरांवाले के कोर कमांडर रहे हुए हैं और ये भी हम गुजरांवाला से उठा के लाए थे। ये मुज़ाहिर अली अकबर साहब जो हैं इनको गुजरांवाला से ला के थे। बड़ी यहाँ पे इनकी आला शोहरत है गुजरांवाला के अंदर। आप किसी से नाम लेके पूछ लें इनका, तो बड़ी आला शोहरत के हामिल खानदान है। तो मतलब इनसे ही पूछ लें कि सर आप हुक्म फरमा दें। यही चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि सर मेरी तो ये सूरत हाल है, आप हुक्म फरमा दीजिए अपना कंधा, कहिए फौज को सिक्योरिटी दे, कहिए अपनी सबऑर्डिनेट अदलिया को कि वो जनाब रिटर्निंग ऑफिसर दे। उसके ऊपर से फिर फौरन जो है समात मुलतवी हो जाती है। जो रीजंस दी जा रही हैं कि जी फौज सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, खजाने के अंदर जो है वो इतने पैसे नहीं है और IMF का डर अलग है, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो जो है वो फिर अगले कई माह तक चलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस साल फिर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। देखिए मुझे ये लगता है कि अगर जो है किसी ने मतलब कि अदलिया को नहीं रोका, जो कि मज़ाहिर लगता है कि नहीं रोकेगा, मतलब कोई इरफान कादर जैसा बंदा खड़ा होकर कह सकता है ना इफ्तिखार चौधरी को कि स्टे विद इन योर लिमिट्स। तो चूंकि यहाँ पे कोई इरफान कादर नहीं है, तो अगर नहीं रोका तो कोई ये पंचायत लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आईनी और कानूनी फैसले नहीं होते, पंचायती फैसले होते हैं। ये पंचायत लगाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि सितंबर से पहले इलेक्शन खींच लें, क्योंकि इस वक्त ये जितने भी हम ख्याल लोग बेंच जो हैं इनको जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी मौत नजर आ रही है। तो सर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो ये भी तो आइन शिकनी हो जाएगी ना? नहीं, आइन शिकनी नहीं है। आर्टिकल 254 अब मैं रट के आया हूं, आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि अगर कोई भी आईनी काम दी गई मुद्दत के अंदर नहीं होता और बाद में हो जाता है, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता,
اگر وہ دی گئی مدت میں نہیں ہوتا لیکن بعد میں ہو جاتا ہے تو اسے آئین شکنی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب جو لوگ اسے آئین شکنی کہہ رہے ہیں یا تو انہوں نے 254 جو ہے وہ آئین میں سے کھوج کے پھینک دیا ہے یا وہ اسے پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ دیکھیے بہت سارے کام ہم وقت پہ نہیں کرا پاتے، جیسے مردم شماری ہے، وہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوگی۔ پہلی جو تھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد 82 میں ہوئی تھی، دوسری 92 میں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ہوئی ہی نہیں، یعنی کہ دوسری جو تھی وہ 92 میں نہیں 98 میں ہوئی تھی نواز شریف کے دور کے اندر، دوسرے دور کے اندر۔ پھر تیسری ہوئی ہے آ کے 2018 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مردم شماری جو ہے وہ 10 سال بعد مینڈیٹری ہے، لیکن اگر وہ 10 سال بعد نہیں ہوتی تو جب بھی ہوگی تب وہ ایک لیگل پروسیجر سمجھا جائے گا۔ الیکشن کا معاملہ تو ایک سائڈ پہ جس سے عوام کو فی الحال اتنا کنسرن نہیں ہے، یہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسرن ہے۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ آپ نے پیٹرول کی ایک اور بری خبر سنا دی، تو یہ مہنگائی جا کے رکے گی کہاں؟ یہ مہنگائی جو ہے میں اس کا قطعاً یہ جواز دے سکتا ہوں کہ جناب دنیا بھر کے اندر اس وقت مہنگائی کا زور زورا ہے اور یوکرین وار کی وجہ سے دنیا بھر میں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اکانومی کو بیٹر اکنامیکلی مینج کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں۔ حکومت کا کام دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں سے ٹیکس لیتی ہے اور چھوٹوں پہ لگاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تو حکومت بھی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ہم بڑوں سے ٹیکس لیں گے اور چھوٹوں پہ لگائیں گے، لیکن اگر کہیں شومیہ قسمت سے حکومت یہ فیصلہ کر بھی لے تو بڑے وہ سارا برڈن جو ہوتا ہے، وہ سارا وزن جو ہوتا ہے وہ چھوٹوں پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو لے دے کے چھوٹے پستے ہیں۔ اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ قیمتیں بڑھنے سے نا یہ جتنے بھی مطلب ریڈی والے سے لے کے اور فیکٹری والے تک کوئی متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو امپیکٹ آتا ہے بڑے آرام سے آپ جیسے اور مجھ جیسے جو سفید پوسٹ فکسڈ انکم گروپ کے لوگ ہیں ان کے اوپر ٹرانسفر، فکسڈ انکم بالکل تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کے اوپر، اور پھر اگر ملٹی پلائی کر کے یعنی کہ 1% سیل ٹیکس بڑھا ہے اور ٹوتھ پیسٹ کی قیمت 30 روپے بڑھ گئی ہے، 300 کی ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے، وہ 80 روپے کی ٹوتھ پیسٹ ہے اور اس کی قیمت بڑھ کے 110 روپے ہو گئی ہے۔ ابھی سیل ٹیکس تو 1% بڑھا ہے، تو آپ اس کے اوپر 80 کی ٹوتھ پیسٹ ہے، میکسیمم 80 روپے 80 پیسے کی بجائے آپ 81 روپے کی کر لیجئے، نہیں وہ سیدھی 110 پہ گئی ہے۔ تو ہمارا جو بڑا طبقہ ہے وہ نہ صرف کہ سرکار کی بڑھوتری کو جو ہے وہ اپنی طرف وصول کرتا ہے بلکہ اپنا حصہ بھی اس کے ساتھ نکال لیتا ہے، جو پیچھے سے انکریز آئی ہوتی ہے اس کے اندر مینی فولڈ اپنا حصہ ڈال کے بھی وہ نکالتے ہیں۔ یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایک سٹیبل اور سٹرونگ گورنمنٹ، اور مزے کی بات یہ ہے یا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ہے، جب سے یہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ رولا ڈال کے گئے ہیں اس جوڈیشری کے اندر، تب سے لے کے اب تک کوئی گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئی۔ سر آپ نے پاور کے لوگوں کی بات کی، ان سے متعلق بھی ایک مجھے مخبری ملی ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی لیٹر جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے، اور ہمارے جو ہردل عزیز فیض حمید صاحب ہیں ان کے بھائی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ فیض حمید کے بھائی تھے یا کوئی سالڈ ریزن تھی ان کو سسپینڈ کرنے کے پیچھے؟ دیکھیں مخبری آپ کی نہیں ہے، آپ کی پوری خبر ہے، میرے پاس نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے، مس کنڈکٹ، اب مس کنڈکٹ میں آپ کا وربل مس کنڈکٹ بھی آ جاتا ہے، بدتمیزی بھی آ جاتی ہے، اور مالیاتی مس کنڈکٹ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے ان کو پرسوں نوٹیفائی کیا تھا 13 کو امیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ، ان کا وہ نائب تحصیلدار ہو گئے تھے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ ایک سادہ پٹواری تھے، تو جب ان کے بھائی جو تھے وہ آل پاورفل ادارہ جو ہے ہمارا، اس کے سربراہ کے طور پہ تقرر ہوئے، تو ان کو راتوں رات پٹواری سے ترقی دے کے کانوں کو، اور کانوں کو سے ترقی دے کے نائب تحصیلدار بنا دیا گیا،
और जब बाय द वे जब वो पटवारी थे तब भी वो डीसीओ को हुक्म दिया करते थे कि वो ये करे वो करे। मैंने कहा ये मैं बैकग्राउंड बता दूं। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो 8 पटवारियों की एक टीम थी, 2 गिरदावर थे, 8 पटवारी थे, उनकी एक बकायदा टीम रखी हुई थी, जिसके कारनामे जो हैं या जिसकी लूटमार जो है उसकी दास्तानें उनके भाई के होते हुए ही 4 दागे आलम में फैल गई थी। वहां पे मेरे एक हमनाम ही हैं, वो भी पटवारी हैं, तो वो हमारे दफ्तर में अक्सर आ जाया करते थे मिलने के लिए ना। तो मैंने कहा यार जॉब आपकी वहां पे है, आप यहाँ पे पहुंचे होते हैं। तो उन्होंने एक वो उस वक्त मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जो वहां पे कहा जाता है करने को वो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, और जो रिवाज है वहां पे, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली हुई है। तो मैं छुट्टी पे हूं और मैंने कहा आप तो माशाल्लाह काफी एजेड भी लगते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैंने छुट्टी में ही रिटायर हो जाना है, मैंने वो काम नहीं करना जो वहां पे हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा करें कि वहां पे क्या क्या बाजार सरगर्म था। बिल्कुल रजी साहब, आपने ठीक कहा कि अच्छाइयाँ शायद लोग भूल जाएं, लेकिन अगर किसी के साथ बुरा किया हुआ तो वो लोग नहीं भूलते। तो अब खैर जो भी किया उन्होंने या उनके भाई ने, अब उसका खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ रहा है। और ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है, आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है या मुल्की हालात किस तरफ जाते हैं नाज़रीन, वो आपको हम रिजवान रज़ी साहब का तज्जिया सुनवाते रहेंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.